السلام علیکم 8th class. How are you students? I hope you all will be fine. تو 8th class ہمارا آج کا جو لیسن ہے وہ سیکنڈ شارٹ کوسچن ہے، دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، ایکسرسائز کے اینڈ پہ جو سیکنڈ شارٹ کوسچن ہے وہ آج ہم دیکھیں گے. کوسچن دیکھ لیں، دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے. تو یہ یہاں پہ پیج نمبر 10 پہ اس کے لاسٹ میں یہ جو پیراگراف آپ کو نظر آ رہا ہے، دو قومی نظریہ ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت. تو یہاں سٹارٹ میں ہی اس کا آنسر ہے، دیکھ لیں. دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں. یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں. دو قومی نظریہ کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے. پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا. دو قومی نظریہ کا نصب العین یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں. یعنی اب دیکھ لیں کہ دو قومی نظریہ کیا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بر صغیر پاک و ہند، یعنی جب ہندوستان اور پاکستان علیحدہ نہیں ہوئے تھے تو بر صغیر پاک و ہند اسے بولا جاتا تھا. یعنی بر صغیر میں دو قومیں آباد تھیں، دو بڑی قومیں تو اس میں سکھ بھی تھے اور بھی بہت ساری تھیں، لیکن جو بڑی اکثریت میں تھیں وہ ہندو اور مسلمان تھے. لیکن یہ اتنے صدیوں سے اکٹھے رہ رہے تھے بر صغیر میں، اس کے باوجود بھی یہ دونوں قومیں آپس میں مل نہیں سکی. یعنی ان کا رہن سہن، ان کی ثقافت، ان کی تاریخ، ان کی ہر چیز جو تھی، ان کے ساری جو سماجی سرگرمیاں تھیں یا جو مذہبی سرگرمیاں تھیں، ثقافتی سرگرمیاں تھیں، ہر لحاظ سے یہ دونوں قومیں ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ تھیں، بالکل علیحدہ تھیں ایک دوسرے سے. اکٹھے رہنے کے باوجود بھی ان میں کوئی بھی چیز مشترک نہیں تھی. تو یہی دو قومی نظریہ تھا. یعنی یہ دو قومیں اتنی صدیوں سے اکٹھے رہنے کے باوجود بھی مشترک نہیں ہو سکی. ان کی قدریں بالکل علیحدہ تھیں، ان کے نظریے بالکل علیحدہ تھے، ان کی سوچیں بالکل علیحدہ تھیں. ٹھیک ہے، تو یہی جو نظریہ تھا یہی بنیاد بنا قیام پاکستان کی. دو قومی نظریہ کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے. یعنی مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، ان کی ایک علیحدہ پہچان ہے اور علیحدہ ان کا ایک تشخص ہے. یعنی یہ اپنی ایک علیحدہ پہچان رکھتے ہیں، اپنا ایک علیحدہ مذہب رکھتے ہیں جس میں ایک پورا ضابطۂ حیات ہے ان کے پاس، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے تھے. اسی بنیاد پر جو پاکستان ہے اسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تاکہ مسلمان اپنے مذہب کے مطابق، اپنے علیحدہ تشخص کے مطابق وہاں پہ زندگی اپنی آرام اور سکون سے بسر کر سکیں. اور اس نظریہ کا جو نصب العین تھا وہ یہی تھا کہ دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے کہ جہاں پہ اپنی وہ انفرادی اور اجتماعی زندگیاں جو اپنے مذہب کے مطابق بسر کر سکیں، اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں آزادی کے ساتھ. کیونکہ ہندوستان میں وہاں پہ بر صغیر میں رہتے ہوئے ہندو جو تھے اور جو مسلمان تھے ان کی آپس میں لڑائیاں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں. ہر دوسرے مسئلے پر ان کی لڑائیاں اور ان کی بحث و تمہیز جو تھی وہ شروع ہو جاتی تھی، کیونکہ دو بالکل علیحدہ قومیں تھیں، دونوں کا اپنا تشخص تھا، اپنی ان کی سماجی سرگرمیاں تھیں، اپنی ان کی علیحدہ پہچان تھی، اور یہ آپس میں اکٹھے رہنے کے باوجود بھی آپس میں جو تھی وہ گھل مل نہیں سکی. اور مسلمانوں کا یہ تھا کہ وہاں پہ انہیں وہ آزادی کے ساتھ اپنی جو تھی اسلام کے مطابق زندگی جو بسر نہیں کر سکتے تھے، وہ اپنے اسلام کے مطابق جو سرگرمیاں تھیں، جو عبادات تھیں، جو تمام عقائد تھے وہ اچھے طریقے سے اور آزادی کے ساتھ جو تھے اپنی عبادات ادا نہیں کر پاتے تھے. تو یہی دو قومی نظریہ جو تھا وہ ایک پاکستان کی جو اسلامی ریاست تھا اس کا سبب بنا، اس کی وجہ بنا. اور یہی وہ نعرہ تھا دو قومی نظریے کا جس کو لے کر ہمارے جو اکابرین تھے، مسلم اکابرین، مصلحین، وہ لے کر چلے اور تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا اور سب نے مل کر
سخت جدوجہد کے بعد پاکستان کو اسلام کے نام پہ 14 اگست 1947 کو حاصل کر لیا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ہیڈ کلاس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. آپ نے سیکنڈ کوسچن کو اچھے سے یاد کرنا ہے. سمجھانے کا آپ کو مقصد یہی ہے تاکہ آپ کو اس کا کرکس جو ہے وہ سمجھ آ جائے اور آپ اچھے سے اسے یاد کر سکیں. اوکے، اللہ حافظ.